دوستو، یہ قصہ ایک نیک عورت کا ہے جو بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا لیا اور کہا کہ اے وہ ذات جو میرا توشہ اور ذخیرہ ہے اور اسی پر میری زندگی اور موت کا بھروسہ ہے، میرے موت کے وقت مجھے رسوا مت کرنا اور مجھے قبر میں وحشت میں مت رکھنا۔ جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کر دیا کہ ہر جمعہ کو وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھ کر اس ماں کو ثواب بخش دیتا اور سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں۔ ریحان میرے نیچے بچھی ہوئی ہوتی ہے، ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، قیامت تک یہی برتاؤ میرے ساتھ رہے گا۔ میرے آس پاس جنت کی خوبصورت باغ ہیں اور نہریں بہہ رہی ہے۔ بیٹے نے پوچھا کہ کوئی خدمت میرے لائق ہو تو کہو۔ ماں نے کہا کہ تم ہر جمعہ کو میرے پاس آ کر قرآن پاک پڑھتے ہو، اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ جب تم آتے ہو تو سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے خوشخبری دینے آتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا ہے۔ مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب قبرستان والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اسی طرح ہر جمعہ کو اہتمام سے جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع عورتوں اور مردوں کا میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا، تم کون لوگ ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم فلاں قبرستان والے ہیں اور ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ تم ہر جمعہ کو ہمارے پاس آتے ہو، ہمارے لیے قرآن مجید پڑھتے ہو، تم ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو، اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کام کو جاری رکھنا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس عبادت میں نے اور بھی زیادہ اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے والا بنائیں، اور ہمارے جو بھی عزیز و اقربا اس دنیا سے گزر گئے ہیں اس کے درجات کو بلند فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دو ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو دنیا میں ہی منحوس ہوتی ہے۔ تو وہ عورتیں کون کون سی ہیں آگے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ محترم دوستو، عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کا سچا دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ اور ہر سکھ میں ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کا مقام اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے۔ دوستو، معاشرے میں عورتوں کا فطری مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ دوستو، ہمارے مذہب اسلام میں عورتوں کو وہ مقام اور مرتبہ جو کسی دوسرے مذہب میں عورت کو نہیں دیا۔ ہمارے مذہب اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رشتوں کی پہچان کرائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کی کچھ خوبیاں بتانے جا رہے ہیں جن خوبیوں سے عورتوں کا کردار مزید مزین ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عورت کی دو غلطیوں کے بارے میں جس سے عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس عورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا اور چینل کو سبسکرائب تو کیا ہی ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا ہے، لیکن افسوس یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یا علی، وہ کون سے کام ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ دو عیب پائے جائیں۔ پہلا عیب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، اور دوسرا عیب کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ یاد رکھنا، یہ وہ بری عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوگی، اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ گھر کی خوشحالی، برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ دو کام، ایک غیبت کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا، یہ دو کام عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ نیک عورتوں کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں تو ہم آپ کے لیے نیک عورت کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت ہی اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے اس کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کرتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ جب شوہر اسے بلائے اور وہ اگر سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، شوہر کے پاس جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف ہوتی ہے تو جنت کی حور اسے بد دعا دیتی ہے۔ دوستو، نیک عورت کی ایک بڑی خوبی بھی ہے کہ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرنے والی ہو۔ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردے میں عورت کی عزت حفاظت ہے، پردہ رحمت ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بیش قیمتی قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور زیانت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بہنوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن حدیث میں اس کی تاکید کس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند حدیث پاک آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ بھی نہ رکھیں۔
اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس میں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر ضرورت کے تنہائی میں نہ بیٹھے۔ دوستو، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائطوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آواز میں لچک، شیرنی اور مٹھاس نہ ہو۔ دوسری شرط، صرف باقدر ضرورت بات کریں، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کریں۔ تیسری شرط کہ پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، کسی غیر عورت سے بلا وجہ بات نہ کرے۔ آپ تمام بہنوں کے گھروں کو آباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے شوہروں کو اور فرما بردار بنائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ کمزور بچے کن لوگوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور کمزور بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر معذور بچوں میں کوئی کمی ہوتی ہے یا ماں کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے۔ اگر ماں کمزور بھی ہوتی ہے تو ان کے بچے تندرست کیسے ہوتے ہیں، اور جو ماں تندرست ہیں ان کے بچے کمزور کیسے ہوتے ہیں؟ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی ہے اور بچے موٹے ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا پیغام دینے والے ہیں جو آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دے گا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد سے ہو گئی۔ جب وہ دونوں کی شادی ہو گئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، ان کا ملاپ ہوا تو اسی دوران اس بوڑھے شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ مر گیا۔ اب چونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا، اس لیے وہ جوان خاتون حاملہ ہو گئی اور چند مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا۔ تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ وہ بوڑھا شخص تو شادی کے قریب ہی مر گیا تھا، پھر یہ چھوٹا سا بچہ آخر کس کا ہے؟ اس بوڑھے مرد کے پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی اور اس بیوی میں سے اولاد موجود تھی۔ اب اس پہلی بیوی کے بچے نے اپنی سوتیلی ماں پر یہ الزام لگا دیا کہ اس خاتون نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ ہمارے باپ کا نہیں ہے، یہ اس شخص کا بچہ ہے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ شاید وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بچے کو وراثت میں کوئی بھی حصہ مل جائے یا اس کو دنیا ہمارا بھائی بولے۔ اس نے یہ الزام لگا دیے، یہ بچہ ہمارے باپ کا نہیں ہے، ہمارا باپ تو شادی کے وقت ہی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یہ بچہ کسی ایسے انسان کا ہے، کسی ایسے جوان مرد کا ہے جس کے ساتھ اس خاتون نے زنا کیا ہے۔ دوستو، اب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا۔ بیٹی یعنی بوڑھے کے پہلی بیوی کے لڑکے نے وہاں پر بھی جا کر یہ الزام صادر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میرا باپ تو شادی کے وقت ہی مر گیا تھا، یہ بچہ کسی اور کا ہے، یہ بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، البتہ میں اس کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا، یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ دوستو، وہ اپنے ہمراہ گواہ کو بھی لے کر گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گواہ موجود تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ واقعی میں یہ خاتون قصوروار ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ شادی کے فوراً بعد ہی وہ شخص کی موت ہو گئی تھی، تو وہ بیٹا بھی بار بار یہی الزام لگا رہا تھا۔ فیصلہ سنا دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں رک کر سوال کیا کہ تمہارے والد کی شادی اس جوان لڑکی کے ساتھ
کب ہوئی، کتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور کب موت ہوئی، اور جو بچہ پیدا ہوا جس پر تم یہ الزام لگا رہے ہو وہ زنا کی وجہ سے اس دنیا میں آیا ہے اور تمہارا باپ کا تعلق اس بچے سے نہیں ہے، وہ بچہ کہاں ہے؟ کیا تم مجھے اس بچے سے ملا سکتے ہو؟ اس شخص کے بیٹے نے جواب دیا، ہاں بالکل۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اس بچے کو کل لے کر آنا اور کل اس مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن فیصلہ آج نہیں سنائیں گے۔ دوستو، دن گزر گیا، وہ شخص اس بچے کو حضرت علی کے پاس لے کر آیا اور ادب کے ساتھ فرمانے لگا، یا علی، یہ ہے وہ بچہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ کچھ چھوٹے بچے وہاں اور بھی کھیل رہے تھے جو اسی بچے کے عمر کے تھے۔ حضرت علی نے اس بچے کی دوستی اس بچے سے کروائی اور کہا، تم آپس میں کھیلتے کودتے رہو۔ وہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے، جیسے بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ فوری طور پر اپنے ہم عمر کو دیکھتے ہی ان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، نہ بچوں کے دلوں میں کوئی میل ہوتی ہے۔ اب وہ بچے آپس میں کھیلنے کودنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اچانک حضرت علی فیصلہ سناتے ہیں کہ تمام بچے بیٹھ جائیں۔ بچے سارے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بچوں کو بولتے ہیں کہ سارے بچے کھڑے ہو جائیں۔ اب جب یہ عمل ہوا، بچے کھڑے ہو رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کا سمندر ہے، حضرت علی ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے اور حضرت علی نے فرمایا کہ سارے بچے آسانی سے کھڑے ہو گئے، لیکن اس بچے کو کھڑے ہونے میں کچھ دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنے بازوؤں پر بڑا زور لگایا اور بڑی مشکل کے ساتھ کھڑا ہوا، جبکہ باقی بچے ایک دم کھڑے ہوئے اور ایکٹیو ہوئے۔ حضرت علی نے فیصلہ سنایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہوا تھا، یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص بوڑھا تھا، اس لیے یہ بچہ کمزور ہے۔ تمام بچے فوراً زمین سے اٹھ گئے، ان کو اپنے بازوؤں پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور یہ بچہ جسمانی طور پر تھوڑا سا کمزور ہے، اس لیے یہ فیصلہ لیا یہ بچہ اس بوڑھے مرد کا ہے۔ تو دوستو، اس بات سے اب پتہ چلتا ہے کہ جب شادی اس عمر میں ہوتی ہے، جب ہم جوان نہیں بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، تو بچوں پر بھی اس کے اثرات دکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کی رائے اس ویڈیو کے بارے میں کیا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔